مشاہد حسین صاحب نے بھی سر آج یہ عجیب سی بات کی، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو، یعنی عمران خان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں ان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کی جائے. یہ سیاسی قیدی ہیں سر؟ نہیں تو پھر اگر ان کو تو حال خاک تو ہے نا مطالبے کا. تو عمران خان جو ہیں ان پر جو سیاسی، اب یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی تو غور کرنا چاہیے نا. اچھا کتنے لوگ گرفتار ہیں بھائی، اب انہوں نے اتنے عرصے سے گرفتار ہیں، اب وہ بھائی دل کو شادہ کریں نا. کچھ منظر عام پہ آ رہے ہیں ویسے. اب دیکھیں نا، ہمارے وہ روف کلاسرا صاحب نے ایک کالم لکھا ہوا تھا، اس میں بتایا تھا کہ امریکہ کی تاریخ کے حوالے سے کہ کہاں کہاں فیصلے ایسے ہوئے وسیع تر مفاد میں، ایسے فیصلے ہوئے جس سے فیصلہ کرنے والوں کو ذاتی طور پر نقصان پہنچا. اچھا. اب صدر نکسن جو ہے ان پر مقدمہ نہیں چلایا، ان کو معاف کر دیا. صدر فورڈ نے استعفیٰ دے دیا، بھاری قیمت دینی پڑی ان کو، صدر فورڈ کو. نہیں استعفیٰ تو انہوں نے دیا تھا، مطالبہ تھا مقدمہ چلائیں ان کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں مقدمہ نہیں ہم چلائیں گے، لیکن قوم کو آگے بڑھا دیا. اب 9 مئی میں ہم کب تک پھنسے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ آخر آگے نکلے نا. بھئی فوج جو ہے وہ سب کی ہے، کوئی کسی سے کوتاہی ہو گئی، کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی. اب کتنے مہینوں سے تو لوگ گرفتار ہیں. تو اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی ذرا اس سے آگے چلے جائیں، اس سے اوپر اٹھ جائیں. اور عمران خان صاحب پر بھی جو اس نوعیت کے مقدمات ہیں، باقی تو مقدمات وہ ہیں جن پہ وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ان کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں ان کو تو ختم کر دیا جائے نا. کہ یہاں تقریر کر دی، یہاں ہنگامہ کر دیا، یہاں یہ حملہ کر دیا. بھئی چھوڑیں اس کو. قومیں جو ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں معاف کرنے سے ایک دوسرے کو، سر یہ جو بھول جانے سے. یہ ماڈل فتح مکہ کا، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنائیں گے، دوسرا تو نہیں کہہ رہا. فتح مکہ تو بھی تو فاتح کوئی نہیں ہے نا، تو آج پیغام دے رہے ہیں. اوہو، بات یہ ہے، مجھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو میں ان سے ملنے گیا، کامران شاہد صاحب بھی میرے ساتھ. اچھا. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہیں، اور ان کو ظاہر ہے اب ان کے ساتھ تو ان کا جھگڑا ہو چکا تھا. بالکل. اور ان کے بیٹے حسان ہیں، بالکل. ان کی شادی ہونے والی تھی. میں ان کو دعوت دے رہا تھا کہ بھئی شادی میں شریک ہو جائیں. اچھا. انہوں نے وہی پوچھا برادر یوسف کا کیا حال ہے؟ اوف. حفیظ اللہ نیازی. میں نے کہا وہ بھی یہی پوچھتا ہے مجھ سے آپ کے بارے میں. وہ آپ کو برادر یوسف سمجھتا ہے. میں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ چپ. اچھا. میں نے کہا سورہ یوسف کا آپ نے مطالعہ کیا؟ جو اگر آپ یوسف ہیں تو وہ کر لیں جو یوسف نے کیا. اپنے بھائیوں کو کیا ان کے معاف کر دیا؟ جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جو ان کو یعنی قتل کر کے فارغ ہو گئے تھے نا اپنی طرف سے، ان کا خیال تھا تو فارغ ہو گئے. بالکل. ادھر ہو ختم. وہ تو اللہ نے جان ان کی بچا لی اور بادشاہت ان کو نصیب ہوئی. تو بھائی بات یہ ہے یوسف علیہ السلام کی، میں نے ان کا اسوہ کیا ہے معاف کرنے کا. اب ہمارے جنرل عاصم نصیر صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو بھی میں کہوں گا. اچھا. عاصم منیر صاحب. عاصم منیر صاحب کو، بھائی سورہ یوسف کا مطالعہ کریں. بھائیوں سے جو کچھ بھی ہو، بھائیوں سے سلوک وہی ہوتا ہے جو بھائیوں جیسا ہوتا ہے. اور یہ 9 مئی جو ہے نا، سزا کاٹ لی، کافی سزا کاٹ لی. عورتیں ہیں، خواتین ہماری پولیٹیکل ورکر ہیں. صحیح. اور وہ ہمارے اب وہ آج سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ان کا پروڈکشن آرڈر کی بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں جاری ہوا کہ نہیں ہوا. سر وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت جو میٹر ہے نا امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات سن لیں. ہم یہاں ہماری 10 بستہ گزارش ہے ہماری تمام سیاسی رہنماؤں سے بھی، ہماری فوجی قیادت سے بھی، کہ اپنے جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو بھئی بھائی ہے نا، بھائیوں کے قصور معاف کر دیا کرتے ہیں، کھلے دل سے بات کیا کرتے ہیں. امتی بنو، مذمتی نہ بنو. تو اس لیے یہ مقدمے وغیرہ ان سے آگے چلیں، قوم کو جوڑیں. چلیں سر، فی الحال جو ہے نا وہ جڑ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل سے. ہاں، سنی اتحاد کونسل سے جوڑ نہیں رہے ہیں،
شامل ہو گئے. سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اب پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت قومی اسمبلی میں ہیں 82 اور صوبائی اسمبلیوں میں ہیں وہ ہو چکے ہیں سنی کونسل کے پارلیمانی پارٹی ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. میں تے بھائی انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی